جو یہ پاکستان بنا ہے، اس بننے کا مقصد کیا تھا؟ جو اتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آخر ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد وہی تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کے اصولوں کو نافذ کریں اور لوگوں کو بتائیں اور دکھائیں کہ یہ ہوتا ہے اسلام۔ یہ تجربہ گاہ بنی ہی اس لیے تھی کہ یہاں اسلامی لاء کو نافذ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، دیکھو یہ ہے مصطفیٰ کا نظام۔ تو جب تک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا، وہ لا قائم نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو تب تک ہم اپنے اصل مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ تو ہم نے ایک مقصد کو تو مکمل کیا کہ ہم نے پاکستان کو بنا لیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور یہ وطن عزیز بنا، لیکن اصل مقصد جو تھا وطن عزیز بننے کے بعد، یہ جس کے لیے بنا تھا، وہ جو اس کے بعد نافذ کرنا تھا، وہ رسول اللہ کا دین تھا۔ تو جب تک ہم رسول اللہ کے دین کو نافذ نہ کریں گے تو اس وقت تک اس کے اصل بنیادی مقصد تک نہ پہنچ سکیں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر ہمیں نمازیں ہی پڑھنی تھیں، اگر ہم نے نمازیں ہی پڑھنی تھی تو یہ نمازیں تو ہم ہندوستان میں رہ کر بھی پڑھ سکتے تھے۔ آج دیکھیں ہندوستان کے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں وہاں سے۔ تو نمازیں پڑھنا مقصود نہیں تھا کہ پاکستان بنائے وہاں جا کے نمازیں پڑھیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ وہاں نظام مصطفیٰ قائم کریں، وہاں اللہ کا دین جو اس نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ دین جا کر نافذ کریں۔ تو ان اصل مقاصد کو ہم نہیں سمجھیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے ان بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں سمجھا کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی۔ وہ ایک خواب کی تعبیر چاہتے تھے، وہ ایک خواب کی تعبیر چاہتے تھے۔ وہ تعبیر یہ تھی کہ پاکستان بنے اور اس میں دین مصطفیٰ نافذ ہو جائے، شریعت مصطفیٰ نافذ ہو۔ جو اتنی ماؤں نے قربانیاں دی ہیں، جو اتنے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، جو اتنے ائمہ نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست ہو کہ جس ریاست کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے وہ قائم ہو، نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ تو جب تک نظام مصطفیٰ قائم نہ ہوگا تو ہم اپنے اصل مقصد تک نہ پہنچ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا اعتقاد ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک صبح ایسی ضرور آئے گی کہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کے اصل مقاصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔